نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیجیے۔ سورۃ التحریم مدنی سورت ہے، 12 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں اور اس سورہ مبارکہ میں ربط کیا ہے۔ ربط یہ ہے کہ پچھلی سورہ مبارکہ میں خلاصتاً ایک بات سمجھائی گئی ہے کہ نفرت میں، عداوت میں، نا مساعد حالات میں اتنی شدت مت اختیار کرو کہ تم اعتدال سے باہر آ جاؤ۔ یعنی اگر معمولی گھر میں کچھ چپلش ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو طلاق کی طرف مت جاؤ۔ پھر اگر انتہائی دشوار حالات ہوں تو پھر طلاق دو، طلاق کے طریقے سے۔ یہ سارے حالات سمجھائے گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں عجیب بات سمجھائی گئی، اس کا بالکل متضاد پہلو، محبت میں، فریفتگی میں، رضامندی میں، خوشگوار حالات میں اتنی زیادہ آپ محبت کا اظہار بھی نہ کرو کہ حدود اللہ کی پامالی کا ذریعہ بن جائیں یا اعتدال کا راستہ یہاں بھی چھوٹ جائے۔ بس اس میں نفرت کی بنیاد پر اعتدال کو نہیں چھوڑنا۔ اس سورہ مبارکہ میں کیا بیان کیا گیا؟ محبت کی بنیاد پر اعتدال کو نہیں چھوڑنا۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اب آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے پیغمبر جو چیز اللہ نے تمہارے لیے جائز کی ہے تم اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ جو چیز آپ کے لیے حلال ہے اس کو آپ حرام کیوں کرتے ہو؟ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں، ورنہ جو اصل ترجمہ ہے وہ حضرت نے کر دیا ہے کیا کہ جو چیز آپ کے لیے جائز اللہ نے کی ہے اس چیز سے آپ کنارہ کش کیوں ہو رہے ہیں، اپنے اوپر منع کیوں کر رہے ہیں؟ تفصیل میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ تب تغی مرضات ازواجک، کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ دانا ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ توجہ کیجیے، اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے، اس کا پس منظر سمجھنے سے پہلے یہ بھی سمجھیے، قرآن مجید فرقان حمید ایک سچی اور حق کتاب ہے۔ یہ میں جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ دریدہ دہن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ شراب خور خلفاء کے لیے جمع کیا گیا۔ یہ کفریہ کلمات کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں۔ یہ سمجھیے کہ اگر خلفائے راشدین نے اپنی چاہت اور مرضی سے قرآن میں تحریف کی ہے یا بدلاؤ کیا ہے تو پھر اس جیسے واقعات، ان جیسی آیات قرآن میں ہونی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ انہی خلفاء کی بیٹیاں حضور کے حرم میں تھیں۔ اس لیے پتہ یہ چلتا ہے دو باتیں، ایک تو یہ کہ قرآن سچا ہے، دوسرا صحابہ سچے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اب اور بات سمجھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے ازواج مطہرات کو 2 مقامات پر مخاطب کیا ہے۔ سورہ احزاب میں آپ پڑھ چکے، ایک جگہ وہ ہے سورہ احزاب میں آپ پڑھ چکے کہ صحابہ ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ بیت المال میں خوب مال آ چکا تو اب ہمارے گھر میں فراوانی ہونی چاہیے، ہمیں ہمارے خرچے کے حوالے سے کچھ اضافے کا ہمارے لیے حکم ارشاد فرما دیجیے تاکہ بیت المال سے کچھ زیادہ مال آنا چاہیے۔ تفصیل اس کی آپ پڑھ چکے، میں خلاصہ کروں۔ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو بحکم خداوندی کہا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا اور اس کی زینت کو چاہتی ہو فتعالین، آ جاؤ، میں تمہیں دے دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ یہ سمجھیں کہ سورۃ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کا ذکر کیا ہے تو وہ ذکر بطور تحقیر نہیں، بطور تذلیل نہیں، حقیقت میں یہاں پر بھی ان کی عظمت شان بیان ہوئی ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے سامنے یہ بات باور کروانا چاہیے کہ اب میں اختیار دینے لگا ہوں تو میرے نبی کی بیویاں کیا اختیار کرتی ہیں، یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اب کہا گیا کہ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کے دن کو چاہتی ہو تو پھر جس حال میں ہو اسی حال میں رہو۔ تو ازواج مطہرات سے جب پوچھا گیا کہ اب تمہاری رائے کیا ہے، دنیا یا آخرت، انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ دنیا بالکل نہیں چاہیے، ہمیں تو آخرت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ کلیئر ہو گیا کہ ازواج مطہرات کا جو عظمت کا پہلو تھا اللہ نے وہاں پر اجاگر کیا۔ بظاہر وہ عظمت کا پہلو نظر نہیں آتا لیکن حقیقت میں وہ عظمت کا پہلو ہے۔ دوسرا مقام ہے یہ والا، یہاں پر کیا ہوا؟ اب اس کے پس منظر کو سمجھیے۔ یہاں پس منظر میں 2 طرح کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ مختلف ازواج کے ہاں یا تمام ازواج کے ہاں جاتے تھے،
اور ان ازواج کی میں سے کسی کے ہاں کبھی کوئی چیز اگر تیار ہوتی تو کھا لیتے پی لیتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کے گھر میں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ انہوں نے پیش کیا تو وہ شہد استعمال کرتے ہوئے، شہد کھاتے ہوئے آپ کو کچھ زیادہ وقت بھی لگ گیا اور شہد کی خوشبو بھی بہرحال آپ کے دہن مبارک میں موجود تھی، اور یوں آپ دوسری ازواج کے ہاں کم اور ان کے ہاں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، وقفہ زیادہ ہو گیا دوسری ازواج تک پہنچنے کا۔ ایک دفعہ ہوا یا ایک سے زیادہ دفعہ ہوا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث میں آتا ہے ان دونوں ہی ازواج مطہرات کا نام آتا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ مشاورت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں زیادہ وقت گزارتے ہیں، ہمیں ٹائم کم ملتا ہے، تو کیوں نہ کوئی ایسی تدبیر اختیار کر لی جائے کہ آئندہ اس طرح کا معاملہ نہ پیش آئے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو تدبیر اپنی پیش کی ہے مشاورت سے، وہ یہ پیش کی کہ یا رسول اللہ، حضرت حفصہ کے پاس آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے دہن مبارک سے معافیر گوند کا ایک درخت ہے، وہ ہوتا پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر قدر تھوڑی سی بو ہوتی ہے، ایک خاص بو ہوتی ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ شہد کی مکھی جو ہے وہ گندگی پر نہیں بیٹھتی، گندے پھول پر نہیں بیٹھتی، اگر وہ بیٹھ کر کے آ جائے چھتے تک تو چھتے کے جو باہر جو چوکیدار کھڑی ہوتی ہے نا وہ مار دیتی ہے۔ تو حضرت نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی وہ جو بو ہے وہ آپ کے دہن مبارک سے آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں استعمال کی، میں نے تو شہد استعمال کی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ہو سکتا ہے کہ وہ شہد کی مکھی اس معافیر کے پودے پر بیٹھ گئی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا، جو چیز آپ کے لیے حلال ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں، جو جائز ہے اس کو آپ اپنے اوپر منع کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات اب سمجھ آ گئی۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی اسی عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا۔ یہاں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جب حضرت حفصہ کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے پہلے، تو اس وقت حضرت حفصہ سے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آئندہ میں زینب کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا اور ان سے شہد نہیں لوں گا، لیکن اس بات کو حضرت زینب تک نہ پہنچنے دینا کیونکہ وہ ان کا دل جو ہے وہ آزردہ ہوگا۔ ایک واقعہ یہ ہے، اس میں دو پہلو آ گئے۔ نمبر ایک، شہد کی پابندی خود پر لگا دی۔ نمبر دو، ایک راز جو حضرت حفصہ کو کہا گیا کہ آپ نے وہ نہیں بتانا۔ دو باتیں ہو گئی، چونکہ دوسری بات بھی آگے آ رہی ہے جس میں ساتھ ساتھ۔ دوسرا واقعہ یہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر نہیں تھی اور اپنے والد کے ہی کہاں گئی ہوئی تھی، رات بھی آپ نے ادھر ہی قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی لونڈی تھی ان کو اس حجرے میں بلا لیا اور آپ نے رات بھر قیام ادھر ہی کیا۔ یہ رات کا وقت ہے، عصر کا بعد کا وقت نہیں ہے، رات کا وقت ہے۔ باری حضرت حفصہ کی تھی، انہی کے کمرے میں حضرت ماریہ قبطیہ کو بلا لیا اور آپ نے ان کے ساتھ قیام فرمایا رات کو۔ صبح جب حضرت حفصہ تشریف لائیں تو انہیں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں رہنا ان کو اچھا نہیں لگا، جیسا کہ عام طور پہ ممکنات میں سے میں آگے اس کی وجوہات عرض کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ حضرت ماریہ کا یہاں آنا مجھے اچھا نہیں لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ حضرت ماریہ کے پاس جانے سے خود کو منع کر دیا کہ میں آئندہ حضرت ماریہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اور یہ بات آپ نے کسی کو بتانی نہیں ہے، یعنی حضرت ماریہ کو نہیں بتانی۔ یہاں تک دو واقعات ہو گئے، اس میں ممانعت بھی آپ کے سامنے آ گئی، جائز کام، شہد کو پینے سے خود کو روکا، یہ جائز کام سے خود کو روکنا ہے۔ دوسرا، حضرت ماریہ جو ان کی لونڈی تھی ان کے پاس جانے سے آئندہ خود کو روکا، حالانکہ وہ جائز تھی۔ دوبارہ اب ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ اور بھی بیان کیا گیا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن محبت میں یہ بات بیان فرمائی کہ ان قریب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، اور میرے پردہ کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور ان کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، لیکن تم نے یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چونکہ ان کی بہت زیادہ قربت تھی تو ان کو یہ بات بتا دی، اور اس میں چونکہ ان کے والد کی خلافت کا بھی ذکر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا غم اور دکھ بھی تھا، تو اس دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بھی اور آنے والے حالات کے اعتبار سے بھی دونوں چیزوں کو مد نظر رکھ کر انہوں نے راز
بیان کر دیا۔ اب دونوں طرح کی آیات آپ کے سامنے پس منظر آ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بیان کر دی کہ راز آپ کا افشا ہو گیا۔ کیسے کہ حضرت زینب کو ان حضرات نے بتا دیا کہ جی آپ کے پاس جو شہد تھا اب رسول اللہ آپ سے وہ شہد نہیں لیں گے، حضور نے قسم اٹھا لی ہے۔ یا حضرت ماریہ کو بتا دیا گیا کہ اب آپ کے پاس حضور تشریف نہیں لے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ حضور نے قسم اٹھا لی۔ نمبر 3، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو حضرت ابوبکر کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت کے بارے میں بتا دیا۔ یہ تینوں طرح کے پہلو آپ کے سامنے آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو واقعی حضور علیہ السلام کی بظاہر مخالفت ہو گئی کہ حضور نے ایک چیز سے منع کیا، اس کو انہوں نے کیسے افشا یا اس راز کو کیسے آگے پھیلا دیا؟ تو اس کا جواب یہ دیکھیے، یہاں راز افشا کرنے کا معاملہ نہیں ہے ان کی طرف سے، یا اس چیز یہ سوچ نہیں تھی، بلکہ پہلو یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کا اپنے خامد کے ساتھ یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا تعلق تھا، ہر ایک ان پر ٹوٹ مرنے کے لیے تیار تھی، ہر ایک کا ان پر فریفتگی کی انتہا کا رشتہ تھا۔ یہی وجہ ہے، ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یہ نبی محترم ہے، ان کی محبت زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس بنیاد پر انہوں نے وہ معافیر والا جو ترکیب ہے وہ بیان کی تاکہ آپ علیہ السلام سب کو برابر ٹائم دے، ایک کے بعد زیادہ وقت نہ گزارے۔ یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ بات اس لیے بتائی کہ جناب وہ چونکہ لونڈی ہیں اور ہم آزاد اور منقوع ہیں تو ہمارا شان اور ہماری عظمت ان سے نسبتاً زیادہ ہے، اس لیے اس کا اظہار کر دیا۔ یا اس پہلو سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے والے ہیں، اس کا دکھ اور غم ان کو ہوا، اس دکھ اور غم کو وہ برداشت نہیں کر پائیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کر دیا۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں، اس میں یاد رکھیے ازواج مطہرات کا مقصود مخالفت نہیں تھا، بلکہ مقصود ان کا کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی محبت کو زیادہ سے زیادہ لینا، اور اس کے لیے ان سے یہ کمی کوتاہی ہو گئی۔ یقیناً ازواج مطہرات معصوم نہیں ہیں، معصومہ نہیں ہیں، ان سے اگر غلطی ہوئی تو اللہ نے اس غلطی کا اظہار کیا ہے، اور یہ غلطی کا اظہار قرآن میں موجود ہے، قرآن کو صحابہ کرام نے جمع کیا ہے، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے جمع کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ سچا ہے، اور خلفائے راشدین بھی سچے ہیں۔ اگر سچے نہ ہوتے تو چونکہ یہاں دو ہی خواتین کی طرف اشارہ ہے اور حدیث میں موجود ہے کہ وہ دو خواتین کون ہیں؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، تو یہ آیات موجود نہ ہوتی۔ آیات کا موجود ہونا دلیل ہے کہ قرآن بھی سچا ہے، اصحاب رسول بھی، خلفائے راشدین بھی سچے۔ یہ بات میں آگے نہیں۔ اب دیکھیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اب اس جملے کا مفہوم آپ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب جو چیز اللہ نے آپ کے لیے جائز کی آپ اس سے کنارہ کش کیوں ہو رہے ہیں؟ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی اس کو حرام کیوں کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے یہاں حلت اور حرمت کا معنی نہیں ہے، یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی مرضی سے اپنے لیے اس سے کنارہ کش ہونے کو بہتر سمجھا، یہ حرام نہیں ہے۔ یاد رکھیے بعض اوقات ہوتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو گوشت موافق نہیں آتا تو وہ گوشت نہیں استعمال کرتے، سبزیوں میں سے کئی چیزیں موافق نہیں آتی یا طبیعت نہیں چاہتی، دل کا میلان نہیں، یہ حالات ان کو نہیں سازگار ہوتے تو وہ اس کو نہیں کھاتے۔ تو نہ کھانا یا کہ جناب میں نہیں کھاؤں گا، یہ نہ کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حرام کر دیا ہے، تو کنارہ کش ہونا اس کا معنی ہے۔ اب اگلا جملہ کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، یہ جو اگلی آیت کریمہ میں پہلا جملہ ہے اس کو بھی سمجھیے، بلکہ میں نے جو ربط بیان کیا تھا اس سورہ مبارکہ کا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم محبت کی وجہ سے اعتدال کا راستہ نہ ترک کرنا۔ یہاں اللہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کیا، تبتغی مرضات ازواجک، کیا اس سے اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، یعنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ رضا کے لیے، محبت کے لیے آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اس کو نہ کیجئے، بلکہ جو چیز جیسی ہے ویسا ہی اس کو رہنے دیجئے۔ تیسری آیت کریمہ کا ترجمہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ وہ راز والی بات، اور جب پیغمبر نے اپنی ایک بیوی سے ایک بھید کی بات کہی، راز کی بات کہی تو اس نے دوسری کو بتا دیا، اس نے دوسری کو، میں نے آپ کے سامنے تفصیل عرض کر دی ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب اللہ نے اس کو افشا کیا اور جب اس بیوی نے اس کو افشا کیا اور اللہ نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو عرف بعضه وعارض عن بعض، تو پیغمبر نے ان بیوی صاحبہ کو وہ بات کچھ تو بتا دی اور کچھ نہ بتائی، یعنی اتنا کہہ دیا کہ میرا راز تم نے افشا کر دیا ہے، وہ فلاں کو پتہ چل گیا ہے، دیکھو کیسے پتہ چلا، یہ کچھ اشارہ کر دیا۔ فلما نباها به قالت من انباك هذا، تو جب حضرت حفصہ اگر مراد ہیں تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ
کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ان کو جتا دی گئی، یعنی حضور نے ان کو وہ بات جتا دی تو پوچھنے لگی من انبا کا حاضا، کہ آپ کو یہ بات بتائی کس نے؟ یہ بات اس سے پتہ چلا کہ ازواج مطہرات کی عقیدہ یہ نہیں تھا کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو کبھی یہ سوال ہی نہ کرتی، بھائی وہ ان کو سب کچھ معلوم ہو گیا نا، اور مشورہ ہی نہ کرتی، تدبیر ہی نہ کرتی۔ تدبیر بھی کی، یہ سوال بھی کیا، پتہ یہ چلا کہ سب کچھ صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ اپنے نبی کو جتنا چاہتے ہیں اتنا بتاتے ہیں۔ لیکن قال نبانی العلیم الخبیر، پیغمبر نے کہا کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو جاننے والا خبردار ہے۔ یا تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ تم نے نہیں کیا، بلکہ خود سے ایک پلان کیا یا راز کو ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دیا، تو یہ ٹھیک کام نہیں کیا، اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق اور رسول کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں ہوا۔ اس لیے کہا گیا کہ تمہارے دل بدل گئے، یعنی راز کو قائم نہیں رکھ سکے۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر پیغمبر کی ایذا پر باہم اعانت کرو گی، یہ آئندہ کے لیے بات ہو رہی ہے، توجہ کیجیے، آئندہ کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اگر پیغمبر کو تکلیف دینے میں آئندہ تم ایک دوسرے کے ساتھ پلان کرو گی، کوئی تعاون کرو گی، تو فإن اللہ ومولاه، پھر اللہ پیغمبر کا کیا ہے، فإن اللہ پیغمبر کا دوست ہے یا حامی ہے۔ وہ جبریل، اور جبرائیل حامی ہے، دوست ہے۔ وہ صالح المؤمنین، اور صالح مومنین حضور کے حامی ہیں۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ لیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج مطہرات نعوذ باللہ گمراہ ہو گئی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سخت عتاب کی ہے۔ بلکہ اگلے جملے بھی پڑھ لیں پھر ان کی بات سمجھ میں آئے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ان کے علاوہ یعنی اللہ، فرشتے اور صالح مومنین کے علاوہ اور فرشتے بھی نبی کے مددگار ہیں۔ اگلا جملہ کیا ہے، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات، اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دے، مسلمات جو مسلمان ہوں، صاحب ایمان ہوں، فرمانبردار ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں، عبادت گزار ہوں، روزہ رکھنے والیاں ہوں، اور ان میں بن شوہر بھی ہوں، یعنی سیبات ایسی عورتیں ہوں جنہوں نے شوہر کو دیکھا ہو، یعنی مطلقہ ہوں یا بیوہ ہوں، وابکارہ اور کنواریاں ہوں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کا سہارا لے کر کے بعض لوگوں نے کہا جی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تمہاری جگہ پہ اچھی خیر والی عورتیں لے آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ خیر پر نہیں تھی۔ بات سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کی ازواج کے متعلق پہلا جملہ کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن، شاید کہ اللہ تمہیں طلاق دلوا دے اور تمہاری جگہ پہ خیر والی عورتیں لے کر آئے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یار لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا کہ ان سے زیادہ بہتر عورتیں کائنات میں موجود تھیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے زیادہ بہتر عورتیں نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے امت میں موجود تھی ہی نہیں۔ نکاح کے لیے بات کر رہا ہوں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اس سے الگ ہو گئی ہیں، وہ بیٹی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی ازواج کے لیے یہ جملہ کیوں کہا گیا کہ پھر تمہیں اگر طلاق ہو جائے تو تم سے بہتر آ جائیں گی؟ بھائی بات واضح طور پہ ہے، یہ حضور کے حرم میں ہیں تو بہتر ہے نا، حضور کے حرم میں ہیں تو بہتر ہے۔ اگر طلاق ہو گئی حضور کے حرم سے نکل گئی، اب جو حضور کے حرم میں آتی وہ یقیناً بہتر ہوتی، وہ یقیناً۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہتر نہیں، بہتر دوسری عورتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم سے یہ نعمت اللہ چھین لے اور یہ نعمت کسی اور کو مل جائے تو عزت اس کی بڑھ جائے گی، تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کے حرم سے یہ نکلی یا نہیں نکلی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کے حرم میں یہ ہمیشہ کے لیے تھیں، ہیں اور رہیں گی جنت میں بھی۔ جب حضور کے حرم سے نکلی نہیں تو ان سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی، ان سے بہتر کوئی عورت اب بات سمجھ آئی۔ تو یہاں کچھ بدبختوں نے کہا
کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے چونکہ یہ غلطی کی، اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ اب تمہاری عزت ختم ہو گئی، تمہارا احترام ختم ہو گیا، تم کم ہو گئی اور دوسری عورتیں زیادہ ہیں. یہ بات بالکل نہیں ہے، یہاں تنبیہ کی ہے اللہ نے. اور یاد رکھیے ازواج مطہرات کو یہ تنبیہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ انبیاء ازواج مطہرات کے ذریعے سے اللہ امت کی عورتوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی امت کی عورتوں، اگر میں اپنے نبی کی حرم کو میں اپنے نبی کی بیویوں کو ذرہ برابر کمی کوتاہی پر تنبیہ کر سکتا ہوں تو تم سوچو کہ تم جو اتنے بڑے بڑے بلنڈر کر رہی ہو، یہ اپنے خامدوں کی نافرمانی کر رہی ہو یا اللہ کی حدود کی پائمالی کر رہی ہو یا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہی ہو تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ یہ ہے اصل مقصود. اب آگے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح نفس کی بات کی ہے کہ کوئی بھی انسان صرف ذاتی اصلاح کی کوشش نہ کرے بلکہ اصلاح عالم کی کوشش کرے، خاص طور پہ اپنے اہل خانہ، اپنے خاندان اور اپنے گھرانے کی بہتری کے لیے، اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے لیے، اپنی بیوی کی اور اپنے گھریلو معاملات کی اصلاح کے لیے بھرپور جد و جہد کرے. یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، یعنی ایسے فرشتے کہ جو کسی کی سفارش کو قبول ہی نہیں کرتے، کسی کی بات کو سنیں گے نہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے فرشتے ہیں کہ جو اللہ کے فرمان کو کبھی ترک نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ کے ارشاد، اللہ جو ارشاد انہیں فرماتا ہے، جو حکم ان کو کرتا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا. اس آیت کریمہ کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ تنبیہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو حقیقتاً کافر ہے یا عملاً کفر کا ارتکاب کرتا ہے. اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے کردار کو صاف کرو، ورنہ قیامت کے دن بد کرداری کے نتیجے میں تمہیں عدالت کے کٹہرے میں جب کھڑا کیا جائے گا تو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ اب تم کوئی عذر پیش نہ کرو، اب کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اگلی آیت کریمہ میں توبۃ النصوح کا ذکر ہے. توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ انسان اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، ایک بات. نمبر دو، اگر اللہ کا حق وابستہ تھا فرائض وغیرہ سے متعلق تو فرائض کو لوٹائے. نمبر تین، مخلوق کا حق وابستہ تھا تو اس کو اس کا حق دے. نمبر چار، کسی کی آبرو ریزی کی ہے، کسی کی بدخوئی کی ہے، غیبت کی ہے، اس سے معافی مانگے. اور نمبر پانچ، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اور نمبر چھ، کہ جس طرح گناہ کرنے پر دل کو آمادہ کیا تھا اب اس گناہ کے مد مقابل نیکی کرنے پر اپنے دل کو آمادہ کرے. جس آدمی کے اندر یہ 6 باتیں آ جائیں، پیدا ہو جائیں، تو وہ آدمی گویا کہ اللہ کے سامنے پکی ٹھکی توبہ کر رہا ہے اور اللہ ایسی توبہ کو رد نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو. توبۃ نصوحا، پکی توبہ، صاف دل والی توبہ. میں نے اس کے 6 مراتب، 6 چیزیں بیان کر دی ہیں یا 6 شرائط بیان کر دی ہیں. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. جب تم ایسی پکی توبہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی داخل کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم، یعنی اس دن اللہ جنتوں میں داخل کرے گا جس دن اللہ یہ اعزاز پیغمبروں کو بھی دے گا اور پیغمبر پر ایمان لانے والوں کو بھی دے گا کہ ان کو رسوا نہیں کرے گا. اور یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے اعزاز والی بات ہے کہ اللہ کسی کو رسوا نہ کرے. اگلی بات، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دائیں طرف
چل رہا ہوگا. تفصیل سورہ حدید میں نے عرض کر دی ہے کہ مومن کے دائیں اور بائیں نور ہوگا، آگے نور ہوگا، اور یہ نور ایمان ہوگا، اور منافق کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اس وقت وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. یا یہ معنی، یا یہ ہے کہ یقولون، یہ جو جملہ ہے اس جملے کا تعلق دنیا سے ہے کہ اس وقت بندے اللہ سے، یعنی ایمان والے بندے، توبہ کرنے والے بندے، اللہ کے مخلص بندے اللہ سے التجائیں کرتے کہ اے پروردگار ہمارے لیے ہمارا نور قیامت کے دن پورا کر دینا، ہماری بخشش فرما دینا، بے شک کہ تو ہر چیز پر قادر ہے. یا یہ دنیا میں کہتے ہیں یا قیامت کے دن وہ کہیں گے، دونوں صورتوں میں مفہوم اور معنی درست ہے. آگے جی اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے. فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے محبوب آپ کافروں اور منافقوں سے لڑیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. تفصیل جہاد کے حوالے سے، جہاد کے احکامات، جہاد کے مسائل، جہاد کی قسمیں یہ ہمارے سامنے آ چکی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں ایمان والوں کے لیے اور کافروں کے لیے. کافروں کے لیے 2 پیغمبروں کی بیویوں کی مثال دی ہے اور ایمان والوں کے لیے 2 عورتوں کی مثال دی ہے، ایک حضرت مریم کی، دوسری حضرت آسیہ جو کہ امرأہ فرعون ہے. اس بات کو سمجھیے کہ قرآن پاک نے یہ 2 مثالیں کیوں دی ہیں. پہلی مثال اس لیے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم یہ مت سوچنا کہ رشتے اور نسب اور یہ چیزیں بغیر کردار کے کام آ جائیں گے. نہیں، کردار اہم ہے، رشتے نسب بعد میں. ٹھیک ہے، یہ پہلی مثال سے یہ بات سمجھائی. دوسری مثال سے کیا بات سمجھائی؟ دوسری مثال سے یہ بات سمجھائی ہے کہ میرے بندو تم اس غم میں مبتلا نہ ہونا کہ تمہارے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی کافر ہو گیا اور تم مومن ہو تو تم اپنے رشتہ دار کی وجہ سے نقصان پہنچائے جاؤ گے. یعنی تمہیں تمہارے کافر رشتہ دار، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ کوئی اور رشتہ دار بیوی ہو، اس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہوگا، تمہیں نقصان. اب آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے. یاد رکھیے پیغمبر کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے لیکن بدکارہ، یہی بات اصل میں سمجھانا مقصود. دیکھیے كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. دونوں ہمارے 2 نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان کی خیانت کی، دونوں نے ان کی. یہاں کچھ لوگوں نے، بدبختوں نے کہا اللہ نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیانت کی تو وہ نعوذ باللہ کافر ہو گئی. اگر یاد رکھیے، اگر یہ بات درست مان لی جائے تو پھر اگلی مثال کا کیا کریں گے؟ امرأہ فرعون. دونوں مثالوں کو کیسے تطبیق دیں گے؟ اس لیے یہ مثال اس لیے نہیں دی گئی کہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ نے چونکہ وہ مخالفت کی ہے یا جو ہے وہ راز افشا کیا ہے تو وہ کافرہ ہو گئی، اور نبی کی جو ہے وہ بیویاں کافرہ ہوں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی ان کو نبوت کے نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ایسا معنی یہاں پر نہیں ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ ہمارے 2 بندوں کے، 2 نیک بندوں کے گھر میں تھی اور دونوں نے ہی ان کی خیانت کی، یعنی ان عورتوں نے. تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، یعنی پیغمبر اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے فیصلے کے سامنے پیغمبر کچھ بھی نہ کر سکے اور یقیناً نہیں کر سکتے. آگے وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور ان کو حکم دیا گیا، یعنی دیا جائے گا، اصل تو قیامت، لیکن یہاں کہہ دیا گیا کہ اتنا اٹل فیصلہ ہے کہ گویا حکم دے دیا کہ کیا ہو جاؤ، کہ جہنم میں داخل ہونے والیوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ. کن کو کہا جائے گا؟ حضرت لوط، حضرت نوح کی بیویوں کو. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور مومنوں کے لیے ایک مثال تو فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی گئی ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ، اللہ نے اس عورت کو بڑا صبر عطا فرمایا تھا، اتنا کمال درجے کا صبر. اس ظالم آدمی نے، فرعون نے ان کے ساتھ بے انتہا ظلم کیا، لیکن یہ اللہ کی بندی اپنے خامن کی نافرمانی نہیں کرتی تھی، باوجود اس کے کہ پتہ تھا کہ یہ کافر ہے اور کافروں کا لیڈر ہے، لیکن کبھی مخالفت نہیں کی. یہ بڑی زبردست مثال ہے. کیا کہ ہمیں گھریلو معاملات میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال رکھ کے چلنا چاہیے.
اس سے یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ ایک عورت اتنی زیادہ اس پر اپنا ظلم ہوا لیکن اس نے اپنے خاوند کے حقوق کو طلب نہیں کیا. آج کی عورت کو پیغام ہے کہ تم بھی اپنے خاوندوں کے حقوق کو طلب نہ کرو. اذ قالت رب ابن لی، اس نے اللہ سے التجا کی کہ میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے، عمال سے یعنی اس کے جو فوجی ہیں، اس کے جتنے بھی کارندے ہیں، ان سے مجھے نجات بخش دے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگوں سے مجھے خلاصی عطا فرما دے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت سارے لوگ کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں چند ہی ہوئی ہیں. ان میں سے دو عورتیں آپ نے پچھلی امتوں میں بیان فرمائی. نمبر 1 حضرت مریم، نمبر 2 حضرت آسیہ جو امرأہ فرعون ہے، اور نمبر 3 امت محمدیہ میں 3 عورتیں بیان فرمائیں. ان میں سے پہلا نام حضرت عائشہ، دوسرا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور تیسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہی میں سے ایک حضرت مریم ہے. عمران کی بیٹی مریم کی بھی مثال مومنوں کے لیے بیان کی گئی ہے جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا. کمال درجے کی یعنی پاک دامنی کا مظاہرہ، اس لیے اس مثال کو دیا گیا ہے. کمال درجے کی عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی پاک دامنی کا خیال کرے. عورت کو چاہیے اپنی پاک دامنی کا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مثال دی گئی ہے. اور مثال کس تناظر میں دی گئی ہے؟ جہاں حضرت مریم رہائش پذیر تھیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ اکیلی تھی ایک کمرے میں، اور ان کے ارد گرد کا ماحول سارا اسرائیلیوں کا تھا، اور اسرائیلی بد کردار بھی تھے، بد اخلاق بھی تھے، جنہوں نے حضرت مریم پر تہمتیں بھی لگائیں. ایسے ماحول میں اس عورت نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ جس آدمی کی، جس خاتون کی نیت صاف ہو اور جس کا عمل اچھا ہو، سچا ہو، اس کو ماحول متاثر نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ نے یہ مثال یہاں دی ہے. فرمایا عمران کی بیٹی مریم کی جنہوں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اپنی روح پھونکنے سے مراد وہی حضرت جبرائیل کا آ کر کے روح پھونکنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا. وصدقت بکلمات ربها، اور وہ اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کو برحق سمجھتی تھی، یعنی مومنہ تھی. وکانت من القانتین، اور فرمانبرداروں میں سے تھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مثالوں کے ذریعے سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے گھریلو معاملات کو بھی اور معاشرتی اقدار کو بھی بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.